نبی شکایت کریں گے۔ یہ کتنا شدید شاہ صاحب جرم ہے کہ نبی اللہ سے شکایت کریں گے۔ اس جرم پر اگر توجہ ہو جائے تو شاید امت آج بھی اپنا قبلہ سیدھا کر وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن۔ اب جو ترجمہ سب نے کیا ہے پہلے وہی کروں گا۔ عرفان شاہ صاحب آپ سے خاص توجہ، جو سب نے ترجمہ کیا، سب نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ نبی شکایت کریں گے، یا اللہ میری امت نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، میری امت نے قرآن چھوڑ دیا۔ شاہ صاحب آپ کا کلام ابھی سنا، میری امت نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، میری امت قرآن نہیں پڑھتی تھی۔ یہ نبی کی شکایت ہوگی۔ نبی کے زمانے میں جتنا قرآن پڑھا جاتا تھا، نبی کی روح مبارک شاد ہوگی، آج اس سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ نعرہ سوال، آج حافظان قرآن 200 سال سے پہلے حافظان قرآن کی نسبت زیادہ ہے۔ آج دنیا میں جتنی زیادہ کوئی کتاب چھپتی ہے وہ قرآن ہے۔ سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن، سب سے زیادہ جس کتاب کو حفظ کیا جاتا ہے وہ قرآن، اور ادھر قرآن پڑھنے والوں میں اضافہ ہے اور ادھر نبی کی شکایت باقی ہے۔ بھائی کیسے سمجھے گا؟ اور میں تو آپ سب سے کہوں گا کہ دعا کریں کہ یہ قرآن پڑھنے والوں میں اضافہ ہی ہوتا رہے۔ دیکھیے قرآن پڑھ کر بخشنا ثواب ہے، قرآن سمجھ کے بخشنا ثواب نہیں۔ اب قرآن سمجھ کے بخشنے والوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ ادھر قرآن پڑھنے والے بڑھتے جا رہے ہیں، ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی اللہ سے شکایت کریں گے، یا اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ بھائی بہت دیر نہیں لگاؤں گا میں، کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ مختصر خطاب ہے۔ میں نتیجہ دے رہا ہوں، نبی یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ نبی فرما رہے ہیں میری امت نے قرآن لے لیا تھا علی کے بغیر، میں نے قرآن اکیلا نہیں لیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ میری قوم نے اس قرآن کو لے لیا مہجورا، تنہا۔ بھائی تھوڑا گردن ہلا دو۔ میری قوم نے قرآن کو لے لیا، اتخذوا ھذا القرآن، اس قرآن کو لیا، قرآن پڑھا مگر مہجور، تنہا، اکیلا۔ میں نے قرآن تنہا نہیں دیا تھا، میں نے امت کو قرآن کے ساتھ علی دیا۔ نبی قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کر گئے۔ امت نے قرآن لیا مگر اہل بیت چھوڑ دیے۔ نبی یہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت کو ساتھ رکھو۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ نہ قرآن تنہا مجھے پسند ہے کہ تم لو، نہ مجھے یہ پسند ہے کہ تنہا اہل بیت کو لو۔ مجھے تو یہ پسند ہے کہ تھیوری بھی لو اور پریکٹیکل بھی لو۔ مجھے تو یہ پسند ہے کہ قرآن بھی لو اور اہل بیت بھی لو۔ اور سرکار نے فرمایا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ علماء کرام اس کو بتاتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں کہ یہ نفی ابد ہے جی، ہرگز یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ جس نبی نے کہا ہے نا کہ اللہ ہے، اسی نے کہا ہے یہ دونوں علیحدہ نہیں ہوں گے۔ تو جیسا تمہیں یقین ہے کہ اللہ ہے، ایسا ہی یقین رکھو کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ تو اگر آج قرآن نظر آ رہا ہے اور اہل بیت نظر نہیں آ رہے تو خبردار یہ نہ کہنا کہ اہل بیت نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا کہ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ بھائی ابھی پچھلے دنوں امام حسن کی آمد کی محفل تھی ماہ مبارک رمضان میں، ہلکا پھل کے شعر کہہ لیتا ہوں۔ سہیل شاہ صاحب سے اجازت کے ساتھ
تھوڑا بہت تو بندی کر لیتا ہوں تو مجھے اپنے دو شعر یاد آ رہے ہیں. میرے امام حسن کی محفل ہے, میرے امام حسن کی محفل ہے کہ ان کا ذکر میری زندگی کا حاصل ہے. مگر وہ شعر جس کی خاطر میں نے آپ کو زحمت دی تو یہ مطلع ہے, میں نے تو آپ کو یہ مجھے نظر نہیں آ رہے, تو اگر نظر نہیں آ رہے تو مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ وہ نہیں ہے, تمہیں اللہ نظر آ رہا ہے؟ جیسا تم دیکھنا چاہ رہے ہو ایسا تو اللہ نظر ہی نہیں آتا. تو یہ کون سی دلیل ہوئی کہ مجھے نظر نہیں آ رہے تو وہ نہیں ہے؟ اس پر میں نے اس کلام میں تو مصرے مجھے اپنے یاد آ رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں. تھوڑی گردن ہلائیے, تھوڑا سا میرے ساتھ بات کیجیے. وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں, وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھوں, حجاب کم نظری درمیان میں حائل ہے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ وہ اچھا علماء کرام کا مجمع ہے, اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں, مگر کیا کروں کہ بچے بھی آئے ہوئے ہیں اور کم سن بھی آئے ہوئے ہیں, تو مجھے تو ان سب کا خیال کرنا چاہیے. اگر سرکار نے فرما دیا ہے کہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے, اور ایک ہے تو مانو دوسرا بھی ہے. ایام فرصتی ہے, شادمانی کے ایام ہیں, شادیوں کے ایام ہیں. آپ شادیوں میں جاتے ہیں, مہذب گھروں میں مکس گیدرنگ نہیں ہوتی. دلہن بیٹھی ہوتی ہے عورتوں میں, دولہا بیٹھا ہوتا ہے مردوں میں, اناق لگی بھی ہوتی ہے, مگر عورتوں کو یقین ہوتا ہے کہ وہاں دولہا ہے. انہوں نے دولہا کو دیکھا نہیں ہوتا, مگر مردوں کو یقین ہوتا ہے کہ وہاں دلہن ہے, اگرچہ انہوں نے دلہن کو دیکھا نہیں ہوتا, مگر ایک کا وجود بتا رہا ہے کہ دوسرا ہے. قرآن ہے تو مانو مہدی ہے. اب یہ جب طے ہو گیا کہ نبی ہمیں قرآن کے ساتھ علی دے کر گئے, جب یہ طے ہے کہ نبی ہمیں قرآن کے ساتھ اہل بیت دے کر گئے, تو اب یہ دونوں رہیں گے. بھائی اگر تھکے میں نہیں ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں, میں ہوں, اس پر مجھے شک کرنا چاہیے کہ میں ہوں, مگر اہل بیت ہے اس پر یقین ہو رہا ہے. ہمارا وجود غیر یقینی ہے, ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم ہیں. کیا کہنے والا تھوڑا سا بتائیے نا, یہ وجود ایسا مضبوط اور محکم وجود ہے کہ جو کسی کی بدگمانیوں سے, کسی کی شک و شبہ سے, کسی کے شبہات سے اور کسی کے اعتراضات سے متاثر ہونے والا نہیں. یہ مضبوط گھرانہ ہے, یہ رہے گا, یہ باقی رہے گا. جب کہہ دیا کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ قرآن, توجہ, مدرسے میں مجلس ہو رہی ہے, جتنا دیر مجلس میں آپ بیٹھے رہیں گے تو یقیناً عبادت ہے. میں اپنی بات سے ہاتھ نہیں اٹھا رہا, مختصر ہی رہے گا. جب قرآن کے ساتھ نبی نے اہل بیت کو چھوڑا ہے, تو پھر جب تم بند گلی میں آتے ہو تو پھر اہل بیت کیوں یاد آتے ہیں؟ تم تو کہہ رہے ہو کہ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے, مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ جسے کہنا تھا اس نے نہیں کہا. یہ جملہ کہ ہمیں قرآن کافی ہے, یہ کہنے کا حق مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا تھا. یہ نبی اور علی بولتے کہ ہمیں قرآن کافی ہے, مگر جنہیں کہنے کا حق تھا کہ قرآن کافی
کافی ہے انہوں نے نہیں کہا. کیا کہنا ہے بابا. کبھی میرے مولا نبی نے نہیں کہا کہ مجھے قرآن کافی ہے. کبھی سرکار مولا علی نے نہیں فرمایا مجھے قرآن کافی ہے، جنہیں حق تھا کہنے کا. انہوں نے نہیں کہا. کیا کہنا بھئی علی کو حق تھا کہ کہے میں نبی جیسا ہوں، مگر کبھی علی نے نہیں کہا میں نبی جیسا ہوں. جس نبی کے ساتھ علی اپنے آپ کو نہ جوڑے، یہ امت کا ملا کہتا ہے ہم جیسے تھے. اب جب کبھی پریشانی ہو اور تمہیں قرآن سمجھ میں نہ آئے تو مسئلے کا حل نکالو، بتاؤ قرآن کیا کہہ رہا ہے. مگر یہاں تو مجھ طالب علم کے پاس کوئی 50 مثالیں ہیں کہ جہاں جہاں امت بند گلیوں کا شکار ہوئی وہاں یاد آیا کہ کوئی وارث سے قرآن ہے، وہاں یاد آیا اور احساس ہوا کہ کوئی ہے جو قرآن سمجھائے. بھائی میں مناسبت سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا، مدرسے میں مجلس ہو رہی ہے اور قرآن کی عظمت پر بات ہو رہی ہے. جی حجاج ابن یوسف دربار سجائے بیٹھا ہے، اس کے دربار میں کچھ دیر بعد میرے بچوں کو احساس ہوگا کہ اس کے دربار میں وہ بھی جانے پر مجبور ہوتے تھے جن کا دل وہاں نہیں ہوتا تھا. کیسے حالات تھے، کیسے مسائل تھے کہ ایک مرتبہ حجاج ابن یوسف کہتا ہے کہ اس ایک آیت نے مجھے تھکا ڈالا کہ جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. کوئی اہل کتاب نہیں رہے گا مگر دنیا سے جانے سے پہلے وہ مسلمان ہو جائے گا. کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر وہ دنیا میں جانے سے پہلے، دنیا سے جاتے ہوئے، اس سے پہلے کہ دنیا سے جائے وہ مومن ہو جائے گا. مگر یہاں تو روزانہ اہل کتاب مر رہے ہیں اور مسلمان نہیں ہو رہے ہیں. اور کہہ رہا ہے حجاج ابن یوسف یہاں تو روزانہ عیسائی مر رہے ہیں، یہاں تو روزانہ یہودی مر رہے ہیں، روزانہ اہل کتاب دنیا سے جا رہے ہیں مگر مومن ہو کر نہیں جا رہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مومن ہو جائے گا. تو کہنے لگا جب یہ مومن نہیں ہو رہے اور اللہ کا یہ اعلان ہے تو میں اب حکم نامہ جاری کرنے والا ہوں کہ سارے عیسائیوں اور یہودیوں کو مار ڈالو انہیں جب یہ مومن ہی نہیں ہو رہے. تو ایک کونے سے دھیمے سے لہجے میں آواز آئی جو آواز تھی ابن ہوشب کی. کہنے لگا امیر ذرا ٹھہریے، جلدی نہ کیجیے، حکم جاری کرنے سے پہلے ذرا سن لیجیے. یہ آیت تو آخری زمانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ جب عیسیٰ مہدی کے پیچھے نماز پڑھے سارے اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے. یعنی جب آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا اور ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ ظہور فرما کر آئیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ان کی وجہ سے سارے یہودی اور عیسائی توجہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے. یہ تو آخری زمانے کی آیت ہے. تو مڑ کر دیکھا اور کہنے لگا تمہیں یہ کس نے بتایا ہے؟ کہنے لگا چاند کی امان ہو تو بتاؤں گا. اب بات اتنی مضبوط ہے کہ تمہیں میں نے امان دی، اب بتاؤ یہ بتایا کس نے؟ تو ابن ہوشب نے آواز دے کر یہ محمد باقر نے بتایا. قرآن کے ساتھ نبی اہل بیت کو چھوڑ کر گئے. کوئی زمانہ اہل بیت سے خالی نہیں ہے اس لیے کہ کوئی زمانہ قرآن سے خالی نہیں. اور قرآن اور اہل بیت کو سمجھنا ہی مدرسے کا ہدف ہے. اسی طرح ہم قرآن کو سمجھ لیں اور اہل بیت کی معرفت حاصل کر لیں. ان کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ سر کٹ بھی جائے تو نیزے کی انی پر بھی قرآن پڑھتا نظر آتا. اجرکم اللہ. بہت دیر نہیں
مگر چند لمحے آپ سے چاہوں گا کہ میرے ساتھ کربلا چلیے. جب ہم مجلس میں مصائب سنتے ہیں تو ہم اتنی دیر کے لیے کربلا چلے جاتے ہیں. چلیے کربلا چلتے ہیں. حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کریں. میں بس 2 جملے پڑھوں گا. لاشیں تو میرے مولا نے صبح سے عصر تک بہت اٹھائے مگر 3 لاشوں پہ حسین بہت روئے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. پہلا لاشا جس پر امام حسین نے بہت گریہ کیا وہ لاشا قاسم کا لاشا. اجرکم اللہ. پامال بھتیجے کا لاشا. یتیم بھتیجے کا لاشا. ایک بیوہ ماں کا سہارا لاشا. بہت روئے امام حسین. دوسرے لاشے کا نام سنیں گے جس پر حسین کے آنسو رکتے نہیں تھے وہ لاشا علی اکبر کا لاشا. میرے مولا نے سینے سے برچی کا پھل تو نکال لیا مگر کوئی پوچھے تو صحیح حسین کے جگر سے کہ کیا ہوا. جیسے پھل برچی کا نکال رہے تھے فرمایا نانا آئیے آپ کا حسین امتحان دے رہا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ کو کسی وقت میں نہ رلائے. نانا اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں. یہ دوسرا لاشا ہے. اور عزیزانو تیسرا لاشا جس پر امام حسین سب سے زیادہ حسین ابن علی کا امتحان شدید ہوا. آزمائش میرے مولا کی اللہ کی بارگاہ میں حاضری میرے مولا کی شدید تر ہو گئی. وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر رونے والوں وہ لاشا حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے اور کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے. رضا میں قضائہی و تسلیما لامرہ. اس کیفیت میں امام حسین نے بچے کا لاشا اٹھایا ہوا تھا. اجرکم اللہ. تکلف نہیں کریں. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. جب آپ مدد سے ہوتے ہیں نا امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں. امام محمد باقر مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں. میرے مولا ابا کا دامن لاشے پہ ڈال کے آئے اس لیے کہ گرمی بڑی شدید تھی. دھوپ میں تپش بہت زیادہ تھی مگر جب خیمے کے قریب پہنچے تو نہ جانے کیا خیال آیا الٹے پیر واپس ہونے لگے. نہ جانے کیا خیال آیا پھر آگے آنے لگے. اس کیفیت میں تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا. جو بچہ کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ اب چین سے بابا کی گود میں سو رہا تھا. دور سے کھڑی سکینہ نے دیکھا کہ بھیا بابا کی گود میں سو رہا ہے. بیوی تو یہی جانتی تھی نا کہ میرا بھائی کچھ دیر پہلے تڑپ رہا تھا اور اب بابا کی گود میں آرام سے سوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو دور سے جناب سکینہ نے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں. بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے. حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پلایا ہے. لیکن ایک مرتبہ جب بچی کی آواز بلند ہوئی تو در خیمہ پر اس بچے کی ماں آ گئی. اب جب امام حسین نے اپنی زوجہ اور علی اصغر کی ماں کو دیکھا تو دور سے آواز دے کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں. ہاں اپنی ہی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں. میرے مولا اپنی ہی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں رباب بتاؤ میں کون ہوں. جناب رباب کو سلام ہو. بیوی نے فرمایا آپ میرے امام ہیں آپ حجت خدا ہیں. یہ جملے سنے حسین نے ابا کا دامن ہٹا دیا. ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا. ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے. بوسہ دیتے ہوئے فرمایا ہے میرے لال عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا. اب مثلوں کا یوں نہر کیا تو جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے. اللہ لعنت اللہ. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. شرکائے مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما. جن مرحومین کے نام یاد کیے گئے ان کے درجات کو بلند فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. التماس ہے سورہ فاتحہ سورہ ثواب مرحومین ادارہ اور مرحومین تعمیرات آپ سب کے مرحومین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ماتم حسین